رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے آگے پہنچانے والا بنائے عمل کر کے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ شرک کے موضوع پہ کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ہمارے لیے آسان کرے اور عمل والا بنائے۔ تو لاسٹ لیکچر میں جو ہم نے پڑھا تھا اس کو ہم دیکھتے ہوئے آگے چلیں گے۔ لاسٹ لیکچر میں ہماری یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم جب بھی رسول اللہ کا اور رسول اللہ کا ذکر کریں گے تو بیچ میں ہمیں اور یا اس کے بعد ایڈ کرنا ہے، یعنی کہ اگر ہم ماں باپ کے لیے بھی ایڈ کر رہے ہیں کہ اللہ اور ماں باپ کی دعائیں، اللہ اور ماء باپ کی محنتیں، تو ہم نے بیچ میں کس طریقے سے بولنا ہے کہ اللہ کی مہربانی پھر ماں باپ کی دعائیں، اللہ کی مہربانی پھر ماں باپ کی محنت یا اس کے بعد، اس طریقے سے ہمیں بات کرنی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے رسول اللہ نے احادیث کے ذریعے ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں سکھا کے گئے ہیں۔ تو آج بھی ایک ہم رسول اللہ کی حدیث سے شروع کرتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ حدیث کا مفہوم میں آپ کو بیان کر رہی ہوں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ پڑھا۔ وہ کہہ رہا تھا شخص کہ جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو بے شک اس نے ہدایت پا لی، اور جس نے نافرمانی کی ان دونوں کی تو بے شک وہ گمراہ ہو گیا۔ تو حدیث کے دیکھیے پہلے حصے میں اس نے کیا کہا، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو بے شک اس نے ہدایت پا لی، اور اس کے دوسرے حصے میں اس نے کیا کہا، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی بے شک وہ گمراہ ہو گیا۔ بظاہر تو دیکھیں اب ہم پڑھ رہے ہیں حدیث میں تو ہمیں صحیح لگ رہی ہے، ہمیں تو کوئی اس میں خرابی نظر نہیں آ رہی ہے، مگر ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اور حدیث کا جو دوسرا حصہ تھا نا، جو اس نے یہ کہا تھا کہ جس نے نافرمانی کی ان دونوں کی تو بے شک وہ گمراہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ جو بہت برا خطیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہیں کہتے بلکہ ایسے کہتے ہیں۔ آپ نے اصلاح فرمائی، آپ نے کہا ایسے کہو، جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو بے شک وہ گمراہ ہو گیا۔ تو ان صحابی کی کیا غلطی نکلی آپ لوگوں نے نوٹ کیا؟ ان نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کے لیے آپ نے دیکھا نا ایک لفظ بولا، یعنی کہ ایک ضمیر میں دونوں کو جمع کر دیا، یعنی کہ دونوں کو اکٹھا کر دیا کہ ان دونوں، یعنی کہ جو کوئی نافرمانی کرے ان دونوں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کی اصلاح فرمائی اور کہا تم نے یوں کہو کہ جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی تو بے شک وہ گمراہ ہو گیا۔ یہ حدیث جو ہے مسلم کی یہ حدیث ہے، اور اللہ رسول کو جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ایک ضمیر میں جمع نہیں کرنا بلکہ اللہ کا الگ تذکرہ کرنا ہے، رسول کا الگ بیان کرنا ہے۔ اس شخص نے دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا تھا، اللہ رسول کو اور ضمیر سے کیا مراد ہے؟ ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کی وجہ سے ہم یہ اشارہ کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا اشارہ کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں، اب میں یہ کہوں کہ یہ خالد کا بیگ ہے، یہ اس کی کتاب ہے، تو ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا خالد کے بجائے ہم نے کیا اس کی، یعنی کہ یہ خالد کا بیگ ہے، اس کی، جو اس کی ہے نا اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ تو جو حدیث ہم ابھی گزری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اصلاح فرمائی کہ اس میں اس خطیب سے کہا کہ ایک ہی ضمیر میں تم نے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع جو اس نے کر دیا تھا تو اس کی اصلاح کی تھی۔ اگر اس طرح بیان کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک ہی جگہ جمع کر دیں تو اللہ اور رسول کی برابری محسوس ہوتی ہے۔ اگر ایک ہی جملے میں اللہ رسول کو جمع کر دیں، یا جیسے میں نے آپ سے کہا ماں باپ اللہ، ان کو اس طرح جمع کرنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کی برابری ہوگی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطیب کو منع فرمایا اور اس کی اصلاح فرمائی، اور اس کی اصلاح سے ہمارے تک یہ میسج پہنچا کہ ہمیں ایسے احتیاط سے کام لینا ہے۔ تو ہم نے
یہ پہلے لیکچر میں پڑھا تھا، اب حدیث کا حوالہ دے کر انہوں نے ہمیں جو ہے سمجھا دیا اور وضاحت کر دی۔ اب ہماری باتیں نہیں ہیں، بلکہ دیکھیے یہ انہوں نے صرف لکھا نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے جو ہمیں دے کر گئے ہیں۔ اب ہمیں اپنے ارد گرد ہم جو جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کس طرح کے جملے ہم بولتے ہیں یا ہمارے سراؤنڈنگ میں بولے جاتے ہیں، کس طرح کی بات کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اللہ رسول کا نام، خدا رسول سے ڈرو، اللہ رسول کا صدقہ، اللہ رسول کی قسم، ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا ہم بولتے ہیں اس قسم کے جملے ہمارے، اللہ رسول ہدایت دے۔ تو اس طرح کے جملے عمومی طور پر بولے جاتے ہیں۔ تو اب ان تمام جملوں میں اللہ رسول یا خدا رسول یا رب رسول، اللہ رسول کی قسم، ان کے درمیان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور کا اضافہ کرنا ہے، کیونکہ اس میں نہیں ہے۔ تو اس کے الفاظ میں یعنی کہ دو شخصیتوں کو ہم نے جدا کرنا ہے۔ جب یہ اور کا لفظ آ جاتا ہے نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دو شخصیتیں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور رسول، یا اللہ اور اس کے رسول، اس طرح سے بات کریں گے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دو الگ الگ ہستیاں ہیں۔ ہمارے جس طرح نام ہوتے ہیں نا، فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، فار ایگزامپل نام ہے مدیحہ حبیب۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی لڑکی کا نام ہے، ہم جیسے بولتے ہیں مدیحہ حبیب، ہم سمجھتے ہیں یہ ایک ہی لڑکی کا نام ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مدیحہ وہ خود لڑکی ہے اور حبیب جو ہے ان کے والد کا نام ہوگا، اس سے مراد یہ ایک ہی لڑکی ہوگی۔ اگر ہمیں لڑکی اور اس کے باپ کو الگ الگ بیان کرنا ہے نا، کہ لڑکی کا نام اور ان کے باپ کا نام الگ الگ بیان کرنا ہے، تو ہم اس طرح سے کہیں گے کہ مدیحہ حبیب اور حبیب صاحب اور حبیب صاحب۔ تو اس سے پتہ چل جائے گا، سمجھ آ جائے گی کہ اور جب ہم بیچ میں شامل کر دیں گے تو دو شخصیتوں کو ہم نے جدا کر دیا۔ اگر بیچ میں اور نہیں آئے گا تو پھر ہم نہیں سمجھ پائیں گے نا۔ تو پھر وہ لڑکی کے ساتھ اگر ایک ہی مطلب ہم بریک کے بجائے اور کی بجائے ڈائریکٹ بات کر رہے ہوں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ یا تو لڑکی کے ساتھ اس کے باپ کا نام شامل ہوگا یا اس کے شوہر کا نام ہوگا۔ جیسے مدیحہ حبیب ہے تو اس کے ایک نام سے ہمیں ظاہر ہوگی نا، یا تو یہ اس کے باپ کا نام ہوگا یا شوہر کا نام ہوگا۔ اگر ہم نے اس کے باپ کے نام کو الگ کرنا ہے تو بیچ میں ہم نے کیا ایڈ کر دیا؟ اور ایڈ کر دیا۔ تو یہی ہم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سے دیکھیے، اب اس میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے نا، کہ جس پہ ہمیں یہ اس میں ہمیں جو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم بولیں رب رسول بولیں یا اللہ رسول بولیں تو اس سے اس طرح لگتا ہے کہ یہ ایک شخصیت ہے نا، ایک شخصیت کا نام ہے۔ اس طرح سے ہمیں شرک کی کیا ہوتی ہے؟ بو آتی ہے، اور ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ ہمیں اس کی بو سے بھی بچنا ہے۔ تو ہم نے اللہ رسول کو ایک بنا دیا، نعوذ باللہ۔ تو اس میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول، یا رب اور رسول، یا یوں اللہ اور اس کے رسول، یعنی کہ یہ زیادہ واضح ہو جائے گا جب ہم کہیں گے نا اللہ اور اس کے رسول، تو یہ ایک واضح کھل کے بات آتی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا۔ اس سے کیا ہوئی؟ اور زیادہ کلیئرفیکیشن ہو گئی اور اچھے سے بات کھل کے سامنے آ گئی۔ تو ہم نے یہ سمجھا کہ آپ نے جو اس خطیب کو جو ٹوکا تھا، اس کی اصلاح کی تھی، کس طرح اصلاح فرمائی اب آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہماری گفتگو میں ایسے جملے استعمال ہوتے ہیں یا ہم کر رہے ہیں اب تک، تو اب جب آپ نے سمجھ لیا، میں نے سمجھ لیا، اس باریک سے شرک سے اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے، کیونکہ اب شرک کی بو سے بھی ہم نے کہا تھا نا کہ ہمیں بچنا ہے۔ اگر ہم سمجھنے سننے کے بعد بھی اگر ہم اسی طرح بولتے رہے جیسے ہم پہلے بولتے تھے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹا شرک بولتے بولتے کیا ہو؟ بڑا گناہ بن جائے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ اگر کوئی سامنے بول رہا ہے تو اس کو حکمت کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ، انڈائریکٹ طور پہ یا ڈائریکٹ طور پہ آپ اس کی اصلاح کر دیجئے۔ تو اب ہم نے آج کا لیکچر ہے، اس کا جو عنوان ہے آج کے چیپٹر کا، وہ یہ ہے
کہ ہم عام گفتگو میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی دنیا سے گزر جاتا ہے، تو آپ نے یہ جملہ بہت کامن سنا ہوگا کہ ہم اس کی عقیدت میں، اس کی محبت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ آپ نے بہت بات سنی ہوگی کہ فلاں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو یہ بھی جملہ ہمارے یہاں بہت عام گفتگو میں بولا جاتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ جو انسان مر گیا یعنی کہ فوت ہو گیا، تو یعنی کہ وہ اللہ کو بہت پیارا تھا، بہت ہی مقرب تھا، اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، یعنی کہ وہ بڑا ہی پیارا مقرب تھا اور اللہ کے لیے اس کی جدائی اللہ کو پسند نہیں تھی، اس لیے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اگر ہم غور کریں اس میں بھی غیر محسوس طریقے سے شرک چھپا ہوا ہے، خفیہ شرک چھپا ہوا ہے اس میں۔ اگر ہم اس جملے کا، اس سینٹنسز کا پوسٹ مارٹم کریں تو کیا واضح ہوگا؟ جس شخص کے لیے دیکھیں ہم یہ بول رہے ہیں نا کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، جس شخص کے لیے ہم بول رہے ہیں، اصل میں ہم اپنے طور پہ، میں نے آپ سے کہا تھا نا، محبت میں، اس کی عزت میں، اس کی تعظیم میں ایسے الفاظ بولتے ہیں جو فوت ہو گیا۔ تو جس کے لیے ہم فوت کا لفظ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ فوت ہو گئے ہے نا، لیکن ہم بڑی عزت سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس کے لیے ایسا بول دیتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کو پیارا ہو گئے ہیں، تو دیکھیں جو شخص بھی اللہ کو پیارا ہو زندگی میں، اگر وہ یا موت کے وقت میں ہے یا موت کی حالت میں یا موت کے بعد میں، تو وہ اللہ کو پیارا ہر حال میں تھا۔ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، وہ ہر حال میں اللہ کو پیارا ہے۔ اللہ کو اس کی بات سے کوئی غرض نہیں، اللہ کو ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے کہ مر گیا۔ کوئی چاہے کتنا پیارا کیوں نہ ہو، اس کو دیکھیے موت کے مرحلے سے گزرنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے نا، کتنا بھی پیارا ہو گزرنا۔ کسی کے لیے یہ رعایت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے گئے، تمام انبیاء بھی دنیا سے تشریف لے گئے، کون بچا ہے؟ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، تو یوں سمجھیے یہ ہماری طرف سے یہ گواہی ہم دے رہے ہیں کہ وہ بندہ جو تھا نا، اللہ کا بندہ اللہ کو پیارا تھا، یعنی کہ وہ بہت اللہ کو پیارا تھا۔ یہ ہم اپنے منہ سے گواہی دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ واضح طور پہ کسی کے لیے بھی ہم ایسی بات نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے۔ کسی شخص کو ہم واضح طور پہ جنتی یا جہنمی ہم فتویٰ نہیں دے سکتے، اوکے؟ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی اپنے بھائی کی تعریف میں یہ کہنا چاہتے ہو تو یوں کہا کرو کہ اس کو اچھا اور نیک سمجھتا ہوں، میں نے اس کو اپنی زندگی میں اچھا دیکھا یا نیک سمجھتا ہوں، اور اللہ سے کی رحمت سے میں امید کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس پہ رحم کریں گے اور جنت میں اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کریں گے۔ اس طریقے سے آپ بات کر سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ اس کو اللہ یہ تو جنتی ہے، یہ تو بس ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، یہ یا ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ اس قسم کی گفتگو سے منع کیا ہے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، اس چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے۔ اللہ یا کوئی جن کے لیے اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ یہ جہنمی ہے، جہنم میں جائیں گے، مثلا کافر، مشرک، ابو لہب، ابو جہل، فرعون، جس کے لیے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، ہم ان کے لیے ایسا بول سکتے ہیں۔ زیادہ بہتر ہے کہ ہم یہی کہہ دیں کہ بھئی یہ اللہ کے بندے، کتنے نان مسلمز مرتے ہیں، ہم ان کے آخری وقت میں تو ان کے پاس نہیں ہوتے نا، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جانتا ہے، تو یہ کہہ دینا زیادہ بہتر ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، ان کا معاملہ تیرے ساتھ ہی ہے۔ مگر جو کلمہ گو ہوتے ہیں نا، جو مسلم ہوتے ہیں، جو کلمہ گو ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم جہنمی کا لفظ نہیں بول سکتے کہ یہ تو جہنمی ہے، ایسا ہم بات نہیں کر سکتے۔ اس طرح کوئی کتنا بھی نیک ہو، ہم یہ نہیں بولیں گے کہ یہ جنتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے ہمیں رسول اللہ منع کر کے گئے، کیونکہ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ سبحان کریں گے، اور روز آخرت اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس میں ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم یوں بولتے ہیں کہ فلاں اللہ کو پیارا ہو گیا، تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندے سے ملنے کے لیے بے تاب تھا، بے چین تھا، بے قرار تھا۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے بعد کون بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ بے شک آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آئے گی، جو یہ منکرین ہیں، جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، یہ بھی مرنے والے ہیں۔ تو قرآن ہمیں بہت کھلے الفاظ میں بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز سے گزرنا ہے۔ تو الفاظ آپ دیکھیے، لوگوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے میں ہمیں پھر کیا کرنا ہے؟ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور بھی چند الفاظ ایسے ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے، جو یہ ذرا ادبی ٹائپ کی اردو ہوتی ہے نا، ہائی فائی اردو، ان میں، ناولوں میں اس قسم کے الفاظ آپ کو ذرا پڑھنے میں ملیں گے۔ فار ایگزامپل، وصال مبارک، یہ لفظ کا مطلب ہے وصل، کہتے ہیں ملنے کو، ملاپ کو، یعنی کہ دوری ختم ہو گئی۔ وصل کا اپوزٹ کیا ہے؟ ہجر۔ ہجر کا کیا مطلب ہے؟ دوری۔ تو یہ کسی سے یعنی کہ ملا ہوا، یہ کس سے ملا ہوا؟ یعنی کہ جب کہتے ہیں نا ان کا وصال ہو گیا، وصال مبارک ہو گیا، یہ بھی ریسپیکٹ کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ ان کا وصال مبارک ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ کسی سے مل گئے جا کے، یعنی کہ فوت ہونے والا اللہ سے جا ملا۔ اور اس میں چھپا ہوا عقیدہ، یہ جو ہے نا، اس میں بھی چھپا ہوا عقیدہ یا سوچ وہ کیا ہے، اس کے اندر بھی ایک چھپا ہوا چیزیں مل جاتی ہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جو مرنے والا ہے وہ بڑا نیک تھا، بڑا بزرگ تھا، اور اللہ کو بڑا پیارا تھا، اور موت کے بعد وہ اللہ سے مل گیا۔ اور یہ سوچ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ جو بزرگ ہیں وقتی طور پر انہیں جسم ملا ہوا تھا، اور اس میں وہ اپنی زندگی پوری کر کے فوت ہو گئے۔ تو وصل یا وصال اللہ سے جا ملنے، لہٰذا اس الفاظ کو بھی ہم استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سیدھی سی بات ذہن میں آپ رکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ نے لفظ بولا ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہونے والے ہیں، تو آپ کو بھی موت آئے گی۔ اور جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ بولا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں ہے جس کے لیے ہم موت کا لفظ نہیں بول سکتے، لہٰذا وصال مبارک ایسے لفظوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک اور لفظ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا علمی ادبی زبان میں استعمال ہوتا ہے، وہ ہے وصل بالحق، یعنی کہ حق کے ساتھ ملنے والا۔ وصال سے بڑھ کر، ایک تو ہم نے وصال مبارک پڑھا تھا نا، یہ اس سے بھی بڑھ کر ذرا ایک الفاظ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ جا ملنے والا ہے نا، اور حق کے ساتھ مل جانے والا، یعنی کہ کسی کی موت کے لیے الفاظ اللہ کو پیارا ہو گیا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وصال مبارک یا وصل بالحق کی بجائے وفات، ہمیں یہ الفاظ استعمال کرنا چاہیے کہ وفات ہو گئی ان کی، انتقال کر گئے۔ انتقال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو گئے، وفات پا گئے، یعنی کہ پورا اپنا وقت پورا کر کے جب ان کی زندگی کے دن پورے ہو گئے تو ان کی روح قبض ہو گئی، وہ وفات پا گئے۔ فوت کہہ سکتے ہیں، تو ایسے لفظوں کو ہمیں استعمال کرنا ہے، ہمارے لیے یہ مناسب ہیں۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو چند الفاظ ہیں، چند باتیں ہیں، ان کو نہیں استعمال کرنا، اس کے بدلے ہمیں انتقال، وفات، فوت، مر گئے، جو بھی اس قسم کے ورڈ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور بھی لفظ ہے جو عقیدہ کی جو ہوتی ہے نا، اس کے لیے ہم جاتے ہیں، ان کے تعزیت وغیرہ کے لیے کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو ہم ان کی عزت کے لیے، عقیدت کے لیے، یہ بھی ہم اکثر ہمارے ماحول میں، ہمارے لوگوں میں یہ میت کے بارے میں تعزیت ادا کرتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں بڑے نیک لوگوں کو اللہ جلد بلا لیتا ہے۔ یہ بھی آپ نے بہت کامن سنا ہوگا کہ نیک لوگوں کو اللہ بلا لیتا ہے، یا جن لوگوں کی دنیا میں ضرورت ہے ان لوگوں کو وہاں، اس سے مطلب یہ انہوں نے بتایا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں نیک کام کر رہے تھے تو اللہ نے ان کو بلا لیا، یعنی کہ ان لوگوں کو اوپر بھی ضرورت ہے اس قسم کے کام کرنے کی۔ اگر ہم ان جملوں پہ غور کریں تو یوں لگتا ہے کہ اللہ نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے یا نیکی کرنے کے لیے ان کو دنیا میں بھیجا تھا۔
تو جن لوگوں کو توفیق دی جاتی ہے سیکھنے سکھانے کی، اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو آخرت میں اسی طرح کا کام کوئی نہ کوئی ان کے لیے موجود ہے، وہ وہاں کریں گے جا کے، یعنی کہ مرنے کے بعد ان کے لیے ایسا کام موجود ہے جس کے لیے اللہ نے ان کو وہاں واپس بلا لیا۔ حالانکہ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ موت کے بعد کے تمام مرحلے، اس میں کسی کا کام آنا یا دوسرے کا اس کا کام، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ جو کام ہم نے کرنا ہے وہ زندگی میں ہی کر کے جانا ہے۔ موت کے ساتھ سلسلہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ جو کام کرنا ہے ہم اپنی زندگی میں عمل کر کے جانا۔ جب تک آپ کو مجھے مہلت ملی ہوئی ہے، ہمیں اپنے لیے اچھے اچھے کام کر لینا ہے۔ تو زندگی میں ہی عمل کا وقت بس زندگی میں، اور موت کے بعد عمل ختم۔ وہ زندگی کیا ہے؟ برزخ کی زندگی ہے، اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ اللہ جب چاہے بندے فوت شدہ کو روح ڈال دے اس کے جسم میں، اس کو جنت کی سیر کرا دے، اس کو خوشبو پہنچا دے، اللہ کی مرضی۔ برزخ کی زندگی میں کیا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ اللہ اور وہ جو وفات ہوا ہے وہی جانتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو ہے، خدا نخواستہ کسی کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں ہے تو وہ جہنم کے لیے جو بھی اس کا عذاب ہے اس کو دکھایا جاتا ہوگا۔ تو کبھی بھی دیکھیے فوت شدہ کے لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس کا تعلق کچھ نہ کچھ جو ہے نا دنیا والوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ ہمارے کانسیپٹ کو صحیح کرنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری بات سننے میں یا ہماری حاجت پوری کرنے میں ہم یہ سن رہے ہیں کہ وہ ہماری باتیں سن رہے ہیں، وہ برزخ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے آپ اور میں نہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ ہماری باتیں سن رہے ہیں، ہماری حاجتیں پوری کریں گے، ہماری حالات سے وہ واقف ہیں۔ تو اس طرح بات کرنا یہ بھی ایک نامناسب بات ہے، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ قبر کی دنیا، موت کی دنیا کہ کوئی خبر، کوئی پیغام، کوئی حاجت روائی، کوئی فیض، کوئی مدد دنیا والوں تک نہیں پہنچتی، ٹھیک ہے۔ مرنے والا زندوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، جو چلا گیا سو چلا گیا، وہ ہمارے لیے اب کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ جو زندہ لوگ ہیں ہم مرنے والوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ جو مرنے والا اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ کے چلا گیا، اپنا مال خرچ کر کے گیا اچھی جگہ، اپنی اولاد کو نیک بنایا ہے نا، جو نیک اعمال کر کے صدقہ جاریہ کے کر کے، وہ تو اس کے خود کام آئیں گے۔ لیکن ہر انسان، نیک انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ مرنے والے کے لیے ان کی بخشش کی دعا کر سکتے ہیں، اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ ہم ان کے لیے مالی صدقات کر سکتے ہیں، ہم نیت کر سکتے ہیں کہ ان کا اجر ہمارے فلاں میت کو اللہ عطا فرمائے، اللہ ضرور ہماری بات سنیں گے۔ اس طرح ہم اپنی جو سوچ ہے وہ ہم واضح رکھیں اور کلیئر رکھیں کہ کیا چیز ہے جس سے رسول اللہ ہمیں سمجھا کے بتا کے گئے ہیں۔ تو اب اس سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ دیکھیے فوت ہونے والے کے حوالے سے ہمیں اپنے جملوں کو ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے یہ اچھے سے سمجھ لیا ہے، وہ اللہ اور جو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں ان جملوں کو ہم نے کس طرح صحیح کرنا ہے۔ انتقال ہو گیا، وہ اللہ کے پاس چلا گیا، زندگی کے دن مکمل کر کے وہ آگے چلے گئے، فوت ہو گیا، وفات پا گئی، ایسے لفظ استعمال کرنا ہے۔ اپنے جملوں کو ہم نے چیک کرنا ہے اور اس کو فکس کرنا ہے۔ اب ایک اور ہمارے پاس لفظ بولا جاتا ہے بندہ، سمجھ میں، بندہ، یہ میرا بندہ ہے، اللہ کے بندے جسے نا بندے کا استعمال کیسے کرنا ہوگا، یہ بھی ایک ٹاپک ہے۔ بندے کا استعمال ہم کیسے ہونا چاہیے، اس کے استعمال میں ہم کو کیا خرابی ہو سکتی ہے۔ بظاہر ایک چھوٹا سا ورڈ ہے لیکن اس کے اندر بھی ڈھکی چھپی باتیں ہیں، تو اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیکھتے ہیں۔ دیکھیے بندہ، ہم سب کو پتا ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، بندیاں ہیں۔ اس لفظ کا استعمال ہمارے یہاں عام ہے۔ وہ کس طرح استعمال ہوتا ہے اگر ہم آپ دیکھیں، ایسے استعمال ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے استعمال، یہ لفظ بندہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اللہ کا بندہ یا فلاں کا بندہ، یہی پتہ نہیں چلتا، یا فلاں عورت کا بندہ۔ کیونکہ اکثر آپ دیکھیں گے جو دیہاتی علاقے
علاقے ہیں، گاؤں کے علاقے ہیں، اور وہاں کی عورتیں نا اکثر اپنے شوہر کے لیے یہ ورڈ استعمال کرتی ہیں کہ میرے بندے نے یہ بات کہی، میرے بندے نے مجھے یہ لا کے دیا، میرا بندہ، میرے بندے نے مجھے مارا، میرے بندے نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، جو اس قسم کے ورڈز وہ بولا کرتی ہیں۔ تو بندہ لفظ کے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ صرف اللہ کا بندہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بس ہمیں اللہ سے جوڑنا ہے، ہمیں اپنی گفتگو کو صحیح کرنا ہے۔ تو جس طرح دیکھیں نام ہے عبداللہ، یعنی کہ اللہ کا بندہ، تو اب لوگ لا علمی میں کس طریقے سے بات کر دیتے ہیں کہ میرا بندہ ہے نا، جیسے میں نے ابھی آپ کو اوپر بتایا۔ اب اس میں بھی ہمیں رسول اللہ کی تعلیم ملتی ہے، ایک بندہ لفظ کے لیے بھی رسول اللہ ہمیں تعلیم دے کے گئے ہیں، کتنے پیارے رسول اللہ ہیں ہمارے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہ کہے کہ میرا عبد یا عبدی، یعنی کہ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے غلام اور لونڈیوں کا دور تھا ہے نا، تو وہ عبد اور عبدی کی بات ہوتی تھی، اپنا غلام یا لونڈی کی بات کرنی ہوتی تو وہ بولتے میرا غلام یا میری لونڈی، تو وہ عربک میں اس میں بندہ یا بندی کے لیے آتا تھا۔ تو آپ نے اس لفظ کی اصلاح فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سارے کے سارے اللہ کے بندے ہو، تمہیں اگر ایسا کچھ کہنا ہو تو یوں کہو کہ میرا غلام، میری لونڈی، میری ملازمہ۔ یہ کسی کی سوچ نہیں ہوتی مگر بلکہ اپنی مطلب یہ دیکھیے یہ جتنی باتیں ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ کسی کی سوچ نہیں ہے، بلکہ یہ تمام تعلیم ہمیں ہمارے رسول اللہ ہمیں دے کر گئے ہیں۔ اور یہ والی بھی جو حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں کہ غلام سے کس طریقے کو مالک کس طریقے سے غلام کو بولے کہ میرا غلام، میری لونڈی، تو یہ بھی ہمیں رسول اللہ تعلیم دے کے گئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے کلچر میں ہم غلام تو نہیں ہیں، ہم ان کو ملازمین یا نوکر بول دیتے ہیں نا۔ تو عرب کے معاشرے میں لونڈی غلام کا دور تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، مگر ہمارے معاشرے میں بھی کبھی کبھی لوگ اس قسم کی باتیں بول دیتے ہیں، بندے کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کو یہ بھی بتا کے گئے کہ کوئی غلام اپنے آقا کو مالک کو ربی ربی نہ کہے۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو مالک ہیں وہ اپنے غلاموں کو کیسے بات کرنی ہے، اب یہاں غلام کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے مالکوں کو کیا کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے مالکوں کو کیا یہ کہیں مالک یا مالکن، سردار سردارنی، ہے نا؟ اگر عورت ہیں تو سردارنی، مرد ہیں تو سردار، ایسے کہو۔ مالک غلام کو اور غلام مالک دونوں کی طرف سے اللہ کے رسول نے ہمیں حدیث سے اصلاح فرما دی۔ تو ایسے الفاظوں میں بھی دیکھیے شرک کی مشاہبت آ جاتی ہے، اس میں اس سے ہمیں بچنا ہے۔ عرب کے معاشرے کی رسول اللہ نے اصلاح فرمائی عرب کے معاشرے کی، کیونکہ اس میں اس وقت دور تھا غلامی لونڈی کا، اور ہمیں اس کے بدلے میں الفاظ بھی بتا دیے کہ کس طریقے سے بیان کرنا ہے۔ جو بندہ لفظ ہے نا، بندہ یہ اردو کا لفظ لگتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اردو کا لفظ ہے، مگر یہ ایک فارسی کا لفظ ہے۔ غلام اللہ کے بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے، غلام اللہ کے بندے کے لیے۔ اردو میں بندہ کا الفاظ دیکھیے بہت عام ہے، یہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے اب ہم اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ بندہ کا لفظ کہاں ہوتا ہے تو یوزلی آپ دیکھیں گے جو اپلیکیشنیں ہوتی ہیں، درخواست دی جاتی ہے یا چھٹی کی درخواست، اس قسم کی اسکولوں میں اکثر آپ دیکھیں گے کہ ان میں یہ لکھا ہوتا ہے، اپلیکیشن میں لکھا ہوتا ہے بندہ عرض کرتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا بندہ حاضر ہے، کبھی آپ نے موویز میں بھی سنا ہوگا، ناولوں میں، ڈراموں میں اکثر اس قسم کے الفاظ سنے ہوں گے کہ بندہ حاضر ہے۔ تو اس میں بھی شبہ پیدا ہوتا ہے، کس کا بندہ حاضر ہے یا بندہ عرض کرتا ہے، تو کس کا بندہ؟ میرے پاس جو ہے کون بندہ، کس کی بات ہو رہی ہے؟ تو اب جیسے آپ بات کر رہے ہیں اس کا بندہ، کس کا بندہ؟ تو یہ اپنے آپ کو ہمیں کلیئر کرنا چاہیے کہ یہ بندہ کہتے ہوئے بھی ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ بندہ یا اب صرف انسان اللہ کا ہے، کسی کا نہیں ہے کہ بندہ حاضر ہے، نہیں کہ جو اس آدمی سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا بندہ حاضر ہے، نہیں، ہم کسی انسان کے بندے نہیں ہیں، بلکہ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ تو ہم اس جملے کی ہمیں اصلاح کرنی ہے، اس طرح کریں کہ میں اللہ کا بندہ حاضر ہوں۔
سمجھے؟ بندہ حاضر نہیں بولیں گے، کیسے بولیں گے؟ اللہ کا بندہ حاضر ہے یا اللہ کا بندہ عرض کرتا ہے. بندہ، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ بندہ حاضر ہے یا بندہ عرض کرتا ہے، بلکہ اس میں ہم نے اللہ کا نام بھی ایڈ کرنا ہے. لہٰذا واضح ہونا چاہیے کہ اللہ کا بندہ بتانا ہے یا اللہ کا بندہ بتاتا ہے یا بتاتی، جو بھی ہے ہمیں واضح کرنا چاہیے. اور اگر اسکول میں ہم کوئی اپلیکیشن یا درخواست دے رہے ہیں تو بچوں کو بھی ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اس میں لکھا ہوتا ہے گزارش ہے کہ بندے کو 2 دن کی چھٹی دے دیں. اکثر یہ اردو کی لینگویجز میں لکھا جاتا ہے کہ گزارش ہے کہ 2 دن کی چھٹی دے دیں، یا بندے کو 2 دن سے بخار ہے. اس میں بندے کے کہنے کی بجائے اپنا نام لکھیں، طالب علم کا نام لکھیں، رول نمبر لکھ دیں. اور یا پھر اگر ماں باپ لکھ رہے ہیں تو یوں لکھ دیں کہ گزارش ہے کہ میرے بیٹے یا بیٹی کو 2 دن کی چھٹی چاہیے یا 2 دن سے بخار ہے. جو کچھ بھی ہے اس طریقے سے لیں. یہ بندہ کے ورڈ کو نہیں کریں. اکیلا بندے کا لفظ کے استعمال سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. جب ہم ایسا کہتے ہیں کہ ہم بندوں کو اللہ سے ڈراتے ہیں، اگر بعض دفعہ ہمارے جملوں میں دیکھیں ہم یہ بھی کہتے ہیں نا کہ بندوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایسے بھی جملہ بولتے ہیں. تو جب اللہ کا نام بیچ میں آ گیا تو اس میں کیا ہو گیا؟ واضح ہو گیا خود بخود. اب اس میں ہم کہیں گے ہائے بندے کا لفظ آ رہا ہے، نہیں، اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ بندوں کو اللہ سے ڈرانا چاہیے. تو اللہ ہی کے تو بندے ہیں نا، تو وہ یہ لفظ خود بخود اللہ کا آ گیا ہے. تو العبد یعنی کہ ایک اور لفظ ہے، مطلب کتابوں میں لکھا ہوتا ہے العبد یعنی کہ خاص بندہ. اس قسم کا ورڈ بھی لکھا ہوتا ہے فدی یعنی کہ فدا ہونے والا. یہ سب عاجزی کے لفظ ہوتے ہیں جو اکثر آپ کو ذرا ہائی فائی اردو کی ادب میں یہ سب چیزیں نظر آئیں گی. تو اس کے بجائے جو ہمیں کیا ہے، فرما بردار شاگرد، تابع دار شاگرد، جو بھی اپلیکیشن میں لکھ رہے ہیں یا آپ کسی چیز میں بھی لکھ رہے ہیں تو آپ نے ان الفاظوں کو بدل کے فرما بردار، تابع دار، اس قسم کے ورڈ ہم کو لکھنا ہے. تو بندے کو صرف دیکھیے اللہ سے ہی ہمیں جوڑنا ہے. یہ بات ہمیں اچھے سے سمجھ جانی چاہیے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تمام تعلیم ہمیں کون دے رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. جو کچھ ہم جتنی احادیثیں پڑھ کے آ رہے ہیں بندہ عبد کے بارے میں، یہ تمام چیزیں ہمیں آپ کے رسول اللہ کے حدیث مبارک سے ہمیں ذریعے ہمیں پہنچایا گیا ہے، ہماری اصلاح ہو رہی ہے. تو یہ حدیث کے مطابق ہے جو بخاری اور مسلم کی کتابیں تھیں. اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے والا بنائے. جو باتیں ہم سمجھ رہے ہیں اس کو ہم اپنی اصلاح بھی کریں. تو اب بتائیے، آپ سے میں پوچھتی ہوں، تو آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے باتیں جو ہم نے 2 لیکچر اب تک کر لیے؟ آپ کو کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری بات چیت میں ہم اس طرح کے الفاظ ہم بول دیتے ہیں نا، جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا؟ ہم ایسی لا علمی کی وجہ سے ہم اپنے اوپر کیا کر لیتے ہیں، اب تک ظلم ہی کر رہے تھے نا، ہم بس اپنی لے میں بول دیتے ہیں. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے ایسے شرک سے جس کو ہم جانتے ہیں، یا اللہ ہم ایسے شرک سے بھی پناہ مانگتے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہے. تو اب ہم کو اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کے رکھے. اللہ کا علم اللہ ہمیں علم دے رہا ہے، ہم اس سے بچنے والے بنیں، سیکھیں، سکھائیں اور اپنے پر اپلائی بھی کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کرنے والا بنائے.